گفتگو نہیں کر سکتا میں. حالانکہ میری جی گفتگو ہوتی ہے انہوں ایکسپلین کرنے واسطے بھی مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ میں بندے کو سمجھا سکتا میں انہوں نے سمجھانا کی ہے. کیونکہ درس و تدریس کا خاص مقصد ہوتا ہے کہ بندیاں نو سمجھ ہونی چاہیے جی اگے بیٹھے انہوں نے پتہ لگے کہ یار یہ بندہ کہنا کی چاہ رہا ہے. کیونکہ جب تک درس و تدریس سٹیج تے بیٹھ کے گفتگو کرنے والے بندے انج دی گفتگو نہ کرن جیڑا کہ سامعین دے دل دے وچ ہنگامہ رائی کرے تو ایسے درس دا فائدہ کوئی نہیں. ایسی گفتگو بے سود ہے. میں کوشش کراں گا تھوڑے ٹائم دے وچ زیادہ ہنگامہ برپا کرن دی کوشش کراں تاکہ اسی اپنا اپنا جائزہ لویے بشمول میرے. عموماً انج ہوندا ہے بھی جیڑا درس دین والے نے وہ اس خیال نال درس دیندے ہوندے نے کہ میں انہاں نوں سمجھانا ہے. میرے درس خالی تواڈے واسطے نہیں ہوندے. ہر جمعے نوں میرا درس ہوندا ہے اور دوروں دوروں بندے آئے ہوندے نے اور میری کئی دفعہ اس موضوع تے گفتگو ہوندی ہے. میری جیڑا سمجھوتا ہے میری جیڑی گفتگو ہے خالی تواڈے واسطے نہیں میرے واسطے پہلا ہے تواڈے واسطے بعد چ. اچھی گل نوں اپنانا یہ نہیں بھی مینوں لوگ ادب اور احترام کرتے ہیں پہ تو ہوں میں اندروں میری آ ہو جاواں. عموماً انج ہی ہوندا ہے. ویکھی تے اکثر میں جانا نا زیادہ تر پھر جڑے پیر حضرات ہوندے نا پیری دے مسند تے بیٹھے انہاں دی ٹون ہور ہو گئی ہوندی ہے. اس واسطے اللہ کا شکر ہے کہ حالی تک تے میں پیر بنیا ہی نہیں تے انشاءاللہ مالک نے فضل فرمایا تو بنن بھی نہیں لگا. کیونکہ میں ہمیشہ اپنا تعارف یہ کرانا ہوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام ہوں اور تھوڑی دیر سے تمہیں پتہ لگ جائے گا بھی غلام ہی ہاں. کیونکہ جیڑا جدا غلام ہوتا ہے نا وہ دی گل سناتا ہے وہ دی گفتگو کرتا ہے. اس واسطے تھوڑی جی مختصر گفتگو کرنے کا مقصد سی کہ تھوڑی توجہ دے کے رکھا جائے تاکہ میں جو سمجھانا چاہنا وہ تمہیں سمجھاواں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها ولا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلوا الجنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند صلاۃ پڑھو سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے. نصیباں والیاں نو یار نصیباں والیاں یار دے دیدار ہوندے نے. تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے. بھلوں دے نہیں کدی آقا نمانی اس امت نوں. بھلوں دے
ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਰ ਸਾਰਾ। شعر میں آخری شعر پڑھا گیا کلام میں، کیونکہ میرا آج دی محفل پاک کا موضوع بھی یہ شعر ہی ہے۔ حسین ابن علی دسیا لٹا کے کردہ کر سارا، رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے، رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے، والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے، تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور کریم آقا دی ذات بابرکت تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری صاحب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ پر سامنے جڑی قرآن پاک دی آیت مبارکہ دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہوا ہے، اس وچ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ان الذین کذبوا بآیاتنا، لوگ میریاں نشانیاں نو چٹلاندے نے، واستکبروا عنہا، اور بس اپنی مرضی اور اپنے خیال دے نال بھجے پھردے نے، ٹردے نے۔ لا تفتح لها ابواب السماء، اور نہ انہاں واسطے پھر کھلنے نے آسماناں دے دروازے، ولا يدخل الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت چ جا سکیں گے۔ کیڑے بندے؟ جنہاں دا پیچھے ذکر ہو چکے ہیں، جڑے اللہ دیاں نشانیاں نو چٹلاندے نے، اللہ دیاں نشانیاں نو درگزر کرتے ہیں۔ بارہا انہاں دے سامنے اللہ دیاں نشانیاں ہوندیاں نے، لیکن انہاں نو اس رنگ نال اس خیال نال لیندے ہی نہیں کہ اے اللہ دی نشانی ہے۔ میں مختصر جا تعارف یہ کروا کے کہ اللہ دی نشانیاں کی نے، اور پھر میرا بیسک درس ہے یہ کہ اللہ دی نشانیاں نو اسی ایکسیپٹ کہیں کر سکتے ہیں، قبول کہیں کر سکتے ہیں، کیویں سانوں لگے گا کہ ہاں تو واقعی اللہ دی نشانی ہے۔ کدی زندگی چ ایسا سنیا نہیں میں فلانی تھان تے اللہ تعالیٰ فلانی چاؤں چ کھلوتے ہیں تے اللہ امتحان لیندے نے تے بندیاں دا، اللہ تعالیٰ نے کاپی پینسل پھڑی ہے تو بندے نو چیک کر کے تے انہاں دا عمال نامہ ویکھ کے تے انہاں کسی نو پاس تے کسی نو فیل کیتا جاندا پیا۔ یاد رکھو انج اللہ تانوں کدی بھی نہیں ملنا۔ میرے بابا میرے ہادی و پیشوا جناب سرکار صوفی محمد بشیر قادری رحمۃ اللہ تعالی دو عرفان میں گل سمجھاتے سن۔ جناب فرماتے سن کہ جوان اینا ہی صورتاں نے تینوں پایا بھلی تے تینوں وسر گئی سونے یار والی کلی۔ بھئی اللہ جے امتحان لیندا ہے اینا صورتاں دے وچوں ہی لیندا ہے، اللہ جے نشانیاں بخاندا ہے ایسے موجودات دے وچ ہی ایسے معاملات اور واقعات ہوندے نے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਾਕਿਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਬਕਿ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یقین رکھو، ایمان نو مضبوط کرو کہ لا تتحرک ذرہ باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے حکم تو علاوہ ایک ذرہ بھی حرکت کرتا نہیں. یہ مطلب ہے جو کچھ حرکت ہو رہی ہے یہ اللہ دی مرضی نال ہوندی ہے. جو کچھ معاملات یا واقعات مار دے وجود وچ اوندے نے پہ اللہ دی مرضی دے نال اوندے نے. اور یقین منو کہ یہ ہی اللہ دی نشانیاں نے کہ اللہ کسے وقت دکھ دیندے نے تے کسے وقت سکھ دیندے نے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے وچ ایک مقام تے فرماندے نے کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت تے حیات دا جڑا دار و مدار ہے یہ بنائی ہے اس واسطے وے کہ اللہ ساری آزمائش کر سکے. دنیا دے وچ وڈے تو وڈا نقصان ہو جائے نا، آندے نے کوئی گل نہیں، جان بچی سو لاکھوں پائے، کوئی گل نہیں، نقصان ہو گیا بندہ ٹھیک ہے خیر میرے. مطلب وڈے تو وڈا جو نقصان منیا جائے تو وہ نقصان ہے کسی بندے دا اس دنیا فانی تو سفر کرنا، موت واقعہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ یہ موت تے حیات دا جڑا معاملہ ہے یہ میں بنائی ہے اس واسطے بھی کہ میں تہاڈی آزمائش کر سکاں، تاکہ میں تہاڈی جانچ کر کے تے تہاڈے کردار دے مطابق تہانوں مقام دے سکاں. اسی جس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ ویکھو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تو فرمایا، لیکن ویکھو جی ساڈا تے بڑا نقصان ہو گیا نا. کاکا زندگی جی یاد رکھو نقصان ہونا اور فائدے ہونا ایسا امتحان نے، اور انہاں امتحانات وچ وہ میں اس گل نو تسلیم کرنا کہ جس وقت چپیڑ بجدی ہے نا تے درد ضرور ہوندی ہے، لیکن ان وچ بھی درد دا لیول مختلف بندیاں واسطے مختلف ہوتا ہے. ایک بندہ ایسا جنوں وجی ہے تے او منجی تے پی گئے ہے، اس غم نو اس دکھ نو جفا مار کے تے اونے چار پائی نہ لگ گئے ہے، کیونکہ او اس غم دی جان ہی نہیں چھڈدا پیا. یہ سمجھو کہ جی پنڈ دے وچ کسے بندے دی مجھ مر جائے تے او جدی مجھ مر جائے تے جے او اس غم نو اس دکھ نو لے کے پیار ہوئے تے او آپ بھی مر جائے گا. تے جے او اس گل نو تسلیم کرے کہ یار مجھ مرنی سی مر گئی ہے اور اے میرے مالک دی رضا ہے، یہ میرے مالک دا کرنا ہے، میرے مالک دی طرفوں آیا جو بھی میرے تے امتحان آیا. تے بجائے اس دے جڑا پہلا بندہ سی جنہوں بہت دکھ ہویا اس دی نسبت دوسرے بندے نوں دکھ گھٹ ہوئے گا. وہ آکھے گا یار ٹھیک ہے چلو یہ معاملات اللہ دی مرضی سن، ٹھیک ہے وہ کام تے ماڑا ہی ہویا لیکن بس جو اللہ دی رضا ہے. یہ ماڑا میں وہ دے واسطے پیارنا وا جڑا کیونکہ تین طرح دے طبقات نے. ایک وہ طبقہ جڑا بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، بہت نقصان ہو جاتا ہے مر گیا سی. ایک وہ طبقہ جڑا آتا ہے کہ کوئی نہیں چلو پھر وہ سنبھل جاتا ہے، کچھ ڈاواں ڈول ہونے تو بعد سنبھل جاتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے، میں اپنی گل سنا تو پہلے میاں صاحب کی گواہی پا لیا. جنہ دکھاں میرا دل پر راضی تے میں سکھ یونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا یہ راضی ہیں پیارے. اللہ دے محبین دا قانون اس کو اگلا تیسرا، جس وقت انہوں نے کوئی غم یا دکھ یا تکلیف آتی ہے نا تو وہ غم یا دکھ دوتے کھلوندے ہی نہیں. وہ ویندے نے، میں اکثر ایک مثال دینا ہونا کہ مجنوں سی نا وہ لیلا دے گھر جو جانا سی وہ گلی والے اس گلی کے بچے دیوانہ پاگل سمجھ کے پتھر مار رہے سن. تو مجنوں پتھراں نوں پھڑ کے چبدا سی. بندیاں دے سن مجنوں تو سچی مچی پاگل ہو گئے ہیں، بندیاں دے سن مجنوں سچی مچی تو پاگل ہو گیا. میں کہا نہیں پاگل نہیں ہو گیا، تسی صرف پتھر ویندے ہو تے میں کیڑے پاسوں ہوندے نے وہ پاسا ویندا ہوں. ایمان ہے جے نا کیڑی گل تے
والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ایمان دی صفت خیر تے شر اللہ نو ہوندی ہے. اس واسطے اس دل نو یہ مطمئن کرنے کی کوشش کریا کرو کہ مالکا جویں تو راضی ہے میں بھی انج ہی راضی ہوں, جویں تیری رضا ہے انج ہی میری رضا ہے, جویں تیری خوشی ہے وہ ہی میری خوشی ہے. جس وقت اسی آیت یاد میری میں پڑھی کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا, اللہ تعالیٰ فرماندے نے پہ کہ میری نشانیاں منہ چٹلاندے نے اور لا تفتح لها ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ولا تفتح لها ابواب السماء ولا يدخلون الجنة. کہ جے تے میریاں نشانیاں نوں چٹلان گے تے پھر اگلا قانون ہے کہ نہ جنت چ وڑ سکن گے نہ ہی انہاں دے آسمان دے دروازے کھلنے. ہن ساڈا ایک نا خیال بنے ہیں, اسی یہ سمجھنے ہاں کہ جدوں مراں گے تے پھر فیصلے ہونے نے جنت تے جہنم دا ادوں فیصلہ ہوئے گا جدوں ساڈا نامہ اعمال ایک بار حساب کیتا جائے گا. کی سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ منشی بھائی نے جب احتساب کری جائے تہاڈا حساب نال نال ہوئی جاتا پیا, اور جنہیں جنت چ وڑنا ہے وہ نالوں نال ہی جنت چ وڑتے بھی نے پے, جنہوں نے جنت چ دور رہنا ہے وہ اتنے بھی دھکے کھاندے نے پے. میں میری اپنی گل نہیں کرنا پیا, جب تک اسی قرآن اور متبر حدیث کا حوالہ نہ دئیے تو میرا خیال ہے وہ گل پھر میری اپنی رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے وچ فرماندے نے کہ من کان فی ھذہ اعمی, جڑے ایس جان وچ انے رہے وہو فی الآخرۃ اعمی, او پھر آخرت وچ بھی انے رہن گے. پتہ لگا کہ جنت والے بھی وہ نے جڑے ایس جہان وچ جنت چلے. جے ایتھے جنت نہیں نہ ملی تے اوتھے علامہ صاحب فرماندے نے کہ ہمت ہے تو کر پیدا خلد بری اپنا. ہمت ہے تے اپنی خلد بنا لے, اپنی جنت بنا. ہمت ہے تو کر پیدا خلد بری اپنا, مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. جڑی تو مانگ مانگ کے جنت لینا نہ پیا او دے نالوں بہتر ہی کہ دوزخ دا عذاب پھر چل. اور یقین جانو کہ منگی جنت لبنی نہیں, یہ بندیاں دی غلط فہمی ہے کہ میں منگاں تے جنت لب جائے گی. جنت ایک او انعام ہے. دیکھو سکول دے وچ جس وقت بچیاں دا کلاس روم دے وچ انہاں دے امتحان ہوندے نے, انہاں کو پیپر لے جاندے نے تے بعد وچ سکول دی طرفوں ایک رزلٹ بن گیا ہوندا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن دا. تے کوئی عام دوجا کو بچہ جڑا بالکل مساں پاس ہویا ہوئے وہ جا کے پرنسپل صاحب نو آ کے ویکھو سر جی ویکھو اسی بھی سارا سال فیساں دیندے رہے ہیں تے ٹھنڈ چ بچہ بھی آندا رہا ہے تے تہاڈی مہربانی انعام ساڈے بچے نوں دے دیو. پرنسپل دے گا انعام؟ ذرا غور کرو بھی ایک سکول دا پرنسپل نہیں انعام دیندا تے جتھوں اے ساریاں غیرتاں نکلیاں نے جس بارگاہ دے وچوں کائنات وچ جننے انصاف ہوندے نے کہ میرے خالق حقیقی دی بارگاہ دی عطا ہے. ایتھے لوگ نہیں بے انصافی کرتے پہ تو اتنے بے انصافی ہوئے گی. یہ اپنے نمبروں نہ لینی پیندی جنت. یہ بڑی غلط فہمی پی گئی ہے. زیادہ تر ساڈے جڑے ملا حضرات نے انہوں نے بندیاں کو خراب کر دیتے ہیں. انہوں نے یہی پڑھا چھڑے ہیں کہ بس تسی نا جو نماز پڑھو نا بعد میں پھر یہ بھی دعا ضرور دعا کریا کرو کہ یا اللہ مینوں جنت دیں تے میرے والدین نوں بھی جنت دیں. ہاں والدین واسطے مانگ لے, اپنی جنت دا فیصلہ کیونکہ والدین نے جو کرنا سی وہ کر چکے نے. زندگی دے وچ یاد رکھو کہ جنت منگیا نہیں لبدی. جنت کچھ کردار ہے, جنت کچھ لائے عمل ہے, کچھ معاملات نے وہ کر لویے تو جنت آپ ہی مل جاتی ہے. ترلا نہیں لینا پہنتا. اچھا میں یہ بھی دسیا کہ جنت پھر وہ جڑی ایتھے رہندے ہیں جنت دا پتہ. اچھا یہ بڑی مزے والی گل جے, میں بالکل اللہ نو حاضر جان کے دسنا پیا بھی جیڑا جنت چ اتنے ہوتا ہے انہوں پتہ بھی لگ جاتا ہے میں جنت چاہ. میں دس دینا وا, تسی بھی اپنا اپنا جائزہ لے لیا جے, پتہ لگ جائے گا تمہیں. کیونکہ جنت آتے نا جائے امن نو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا جانو دوزخ کیا ہے. دوزخ وہ آگ ہے جو ہم نے دلوں میں لگا رکھی ہے.
یہ مطلب ہے کہ دوزخ وہ آگے جی دلوں چ لگی ہے تو جنت وہ سکون ہے جہاں دلوں چ بحال ہو گیا. کسی کو کی پوچھن جانا ہے یا منگ منگ کے کی سوچ دو منگیا لب جی جی آپ بندے تو پترا والا کام کوئی نہ کیتے آگے اپنا جائزہ آپ لو. کیا وہ امن بحال ہے؟ کیا دل دے وچ سکون قائم ہوا ہے؟ جی وہ قائم ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ دے فرمانا ہے کہ جو جس حالت میں مرے گا قرآن پڑھنا پیا وہ اسی حالت چ اٹھے گا. جا مریا جہنم دے وچ تو کیویں توقع کر سکتا ہے بھی وہ اٹھے گا جنت دے وچ؟ یہ مطلب ہے جنت اپنی آپ بنانی پینی ہے اتنے. وہی تیرا جہاں ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں وہی تیرا جہاں ہے جسے تو کرے آباد. وہی تیرا جہاں ہے جسے تو کرے آباد. یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں. کی سمجھنا ہے اٹاں تے پتھراں دا جہان تیرا جہان نہیں. تیرا جہان وہ جڑا تو بنا لیا اپنے کردار اور گفتار دے نال. تیری جنت ہوے جڑی تو بنا لوے گا اپنے کردار اور اپنے گفتار دے نال. جنت بندی کہندے بندہ جائے امن دے وچ آوندا کہندے. میں چونکہ مختصر جو ٹائم ہے میں نہیں چاہتا کہ تسی زیادہ اکتا جاؤ. میں گزارش کی تھی میں تھوڑے وقت زیادہ گلاں سمجھانے کی کوشش کراں گا. ہن تک میرا خیال ہے کہ کسی نے بھلیکھا نہیں رہ گیا بھی جنت اپنے کردار اور گفتار نال بننی ہے. لیکن اسی اپنے کردار اور گفتار دے وچ بدلاؤ کس طرح لیا گیا کی کریے تو سارے کردار دے وچ بدلاؤ آوے. کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت چ جاواں. پھر یہ بھی فیصلہ ہو گیا بھی جنت کردار دے نال انعام دے طور تے ملنی ہے. جے اسی کام ہی بڑا کچجا جا کریے نمبر ہی بڑے بھڑے جے لویے تو پھر انعام ملنا نہیں. ہن سوالیہ نشان ہے کہ اسی کی کریے کہ نمبر اچھے ہوں یا ان کہہ لو کہ اسی کی کریے کہ ساڈا سکون قلب بحال ہو جائے ساڈا دل جڑا ہے مطمئن ہو جائے. میں ایک مثال دینا فون سمجھ آ جائے گی. کوئی بندہ عشق مجاز دے وچ پھسیا کسی بندے نو کسی بی بی دے نال پیار ہو گیا ہوئے او دے نال بہ کے ویکھیا جی او دے نال گل بات کر کے ویکھیا جی بنسبت عام بندے دے اس بندے دی خواہشات بھی گھٹ گئیاں ہونگیاں او دے خیالات بھی جڑے نے او مرکوز ہو گئے ہونگے یعنی ایک مرکز گرد گھومن گے. یعنی او دا خیال ہمیشہ مشوق ہی رہے گا. او دا خیال ہمیشہ یار دی طرف متوجہ رہے گا. پتہ لگا کہ جس وقت بندہ عشق مجاز دے وچ پھسدا ہے تے او دنیاوی معاملات دے نالوں تقریباً 90% کٹ آف ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نہیں غرض انہیں جتی پائی ہے کہ نہیں پائی, انہوں نہیں غرض وہ کپڑے پھٹے نے یا صحیح نے, انہوں نہیں غرض کہ گھر وہ اما روندی ہے پئی بندے دا پتر بن تو کم تے بھی نہیں جاندا تو میرا بس اس خیال دے وچ ہی بہ رہے ہیں کہ بس مینوں اودے نال بڑی محبت ہے. انہوں نہیں اتنا غرض, حالانکہ ماں دے آنسو بندے پوری طرح ہلا کے رکھ دیندے نے, لیکن چونکہ وہ محبت دے وچ انہوں اثر نہیں ہوندا پیا. پتہ لگا عشق مجاز دی مثال دینا وا پیا صرف اس واسطے کیونکہ یہ اسی عام ویکھن چاہندا ساڈے, حقیقت والا سانوں نظر نہیں آਉਂدا. حقیقت والے بارے چ میاں صاحب فرماندے نے باہروں دسن میرے کالے اندر آ پئی آتی ہوٹ سکے تے آیا مگر جان ندی وچ نہتی. بھئی انہاں نوں ویکھن والا نال بیٹھے بندے نوں نہیں پتہ ہوندا کہ یہ بھی اللہ دے عشق چ مبتلا ہے, کیونکہ اللہ دا عشق جڑا ہے وہ گجا عشق ہے, اندر پوری طرح رونقاں لگی ہوندیاں نے لیکن باہروں انج لگتا بھی یہ بالکل بے رونقی ہوئی ہے. پتہ لگا مجاز دی مثال کو سمجھ کے اس گل کا پتہ لگا کہ یار بندہ جے عشق دے رنگ وچ رنگیوے نا تو بندے دے اتے جڑے معاملات نے اثر انداز نہیں ہوندے. مجاز دی گل نو سن کے تے حقیقت نو سمجھن دی کوشش کرو کہ جڑا بندہ خالق حقیقی دی محبت چ مبتلا ہو جاتا ہے. جے مجنو لیلا دا دیوانہ ہوگا تو دے گھر ہونے والے پتھراں پھڑ کے چومدا پیا, تے جڑا بندہ اللہ دی محبت چ مبتلا ہو جائے گا
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨਗੇ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। اور یقین جانو جی میں قرآن دا قانون جڑا اصل قانون ہے وہ پڑھ کے سناواں تے اللہ تعالیٰ دا واضح حکم نہ ہوئے کہ آمنو اشد حب اللہ، مومن ہوندا ہی ہوے جڑا اللہ نال شدید محبت کرے۔ ہن کسے نے پوچھ کے دیکھو، کسے سنی نو، کسے شیعہ نو، کسے بھابی نو، کسے دیوبندی نو، المختصر کسے نو پوچھو نا تو وہ آکھے گا الحمدللہ میں مومن ہاں۔ پھر تیرے مومن منہ نال آکھن نال اسی نہیں تسلیم کردے کہ تو مومن ہے، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیتا ہے۔ کیڑا قانون؟ مومن ہوے جڑا اللہ نال شدید محبت کردا ہے، تے جڑا بی بی نال محبت کردا ہوے او دے تے پتھر اثر نہیں کردے پے، تے جڑا اللہ نال محبت کردا ہوے او دے اوتے تکلیفاں اثر انداز ہوندیاں نے نہیں، او دے تے تکلیفاں اثر انداز نہیں ہوندیاں۔ او دے واسطے اے ہوندا ہے میرے بابا میرے حالی پیشوا بالکل میں چھوٹا جہا تھا، میرے ایک شعر جناب نے یاد کروایا سی، جناب فرماتے سن کہ طریقہ اہل دنیا ہے گلا شکوا زمانے کا، دنیا والوں کا کام ہے ایک دوسرے کے گلے شکوے تے ایک دوسرے دی جڑی برائی بول دے۔ طریقہ اہل دنیا ہے گلا شکوا زمانے کا، نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی۔ درویش دی یہ شان نہیں کہ انہوں سٹ وجے تے پھر آہ کرے، نہ نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی، یہ نکتہ مجھے پیر دانا نے خلوت میں سمجھایا۔ میرے مرشد پاک نے مینوں علیحدگی دے وچ گل سمجھائی، کیڑی؟ السلام علیکم، ضبط فغاں شیری فغاں رباہی ہو تے سٹ کھا کے تے چل جانا شیراں دا کام ہے، بھیڑ بکریاں نے جڑیاں رولا پاندیاں۔ اس واسطے اس گل نو ذہن چ رکھو کہ ان الذین کذبوا بآیات، یہ جڑیاں اللہ دیاں نشانیاں تواڈے سامنے ہون انہاں نو نظر انداز نہ کریا کرو، انہاں دے وچوں نمبر لیا کرو جڑے اللہ دے امتحان ہوندے نے نا۔ میں عموماً یہ گل بڑی سمجھانا، میں پتہ نعت پڑھدے میں کہ میں شعر آخری جڑا پڑھنا ہے میرا موضوع ہے، میں پھر شعر پڑھاؤں تھانوں تے مزہ بھی زیادہ آئے گا اور سمجھ بھی زیادہ آئے گی۔ حسین ابن علی دسیا لٹا کے کر سارا، رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نصیباں۔ یہ گل ذہن چ رکھو کہ نصیباں والے یار دے دیدار ہوندے نے تے نصیب اپنے آپ ہی بنانے پیندے نے، یہ کسی نے ہور نے آ کے نہیں بنانے، نصیب اپنے آپ ہی بنانے پیندے نے، نصیب بن جان گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بنایا اصول اور قانون وہ دے وچ اور یہ نا بڑی غلط فہمی پی گئی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کریم آقا دا اصول شاید اس لیے مدرسے زیادہ بن جان، مسیتاں زیادہ بنن، مسجد زرار یاد مسجد ہی سی نا، انہوں ٹھان دا حکم ہو گیا سی، کیوں؟ کیونکہ غیر اللہ دی تبلیغ کر رہی سی، توحید دے اوتے درس نہیں سی دیندی۔ تے میرا خیال ہے جے وہ مسجد ٹھہر سکتی ہے تے اج دے ملوانیاں نے جڑی غیر اللہ دی مسجد جڑی مسجد توحید دے واسطے قائم کیتی گئی ہے وہ تے ساڈے واسطے بہت قابل احترام ہے نا۔ تے آ جڑیاں مسجداں اج بنیاں نے جتھے ایک دوسرے تے بیٹھ کے صرف شرک دے فتوے تے ایک دوسرے تے لعنت ملامت کیتی جاندی ہے، کی سمجھدے ہو؟ جے اس قانون نو مد نظر رکھیے تے یہ مسجداں پھر مسجداں رہ گئیاں نہیں، یہ مسجداں شرک دے اڈے بنی گئے نے جتھے جا کے مینوں میرا موضوع نہیں، میں چونکہ ٹائم تھوڑا بس میں 5-7 منٹ انشاءاللہ تھوڑے کو اجازت لواں گا، کوئی اس واسطے کہ تہاڈا ٹائم زیادہ قیمتی ہے، میں تو نوکر ہاں کریم آقا دا، مینوں آکھو میں ساری دیہڑی بولدا رہاں گا اور میں بولدا رہنا، جڑے مینوں جانتے ہیں انہوں نے پتہ ہے، میرے 10 جڑے چھوٹے ہو مینوں بھی 3 گھنٹے ہو گئے بڑا گفتگو دا الحمدللہ۔ اچھا تے گزارش یہ کرنے ہیں بھی جے تے تو اپنا کردار نہ بنائے تے اے
غلط فہمی ذہن چو کٹ دے کہ جنت جیڑی وہ مل جائے گی. جنت ملنی ہے کردار دے نال, جنت ملنی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بنائے اس قانون دے نال. ہن قانون وہ کیڑا ہے جڑا کریم آقا نے بنایا اور فرمایا ہے؟ سب نو پہلے تو قرآن کو یہ حوالہ لے لیا کہ مومن ہوئے جڑا اللہ نال شدید محبت کرتا ہے. ہوں ویکھن چ یہ آیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جی اسی مطالعہ کریے تو کریم آقا نے نہ تو کوئی ایک درس بنائے نے جتنے کسی پاس یہ دسیا جائے کہ نبی بشر ہے, کسی پاس دسیا جائے نبی نور ہے. بھائی یہ تو ضرورت ہی نہیں سی نبی نور تے بشر سے بحث کرن دی, ضرورت سی اپنے کردار کو درست کرن دی. مجھے بڑا مزہ آیا, ایک بیلی پیچھے جی بیعت ہویا انہیں بڑا عرصہ شیعہ دے نال گزاریا. جی ایک دن بیٹھے گفتگو شروع ہوئی, وہ نا سامنے بیٹھے ہاتھ بن کے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, حکم کرو. مینو نا صرف ایک شارٹ جی گل ہے, میں نا مینو نہیں سمجھ آتی کہ اسی کسی پنڈ کے کوئی جھگڑا ہوا ہوئے نا تے پنڈ کے چودھری گل کو نبیڑتے ہیں, پنڈ کے وڈے وڈیرے گل کو نبیڑتے ہیں. جہے پنڈ کے کوئی کام ہوتے ہیں وہ تو نہیں اس فیصلے میں عمل دخل دیں. حضور مینو نا تھوڑی صحبت بہن این سمجھ آئی ہے کہ وہ جی گل سی نا یہ مثال سے دینے کہ وہ گل سی وڈیا وڈیریا کی جہاں بھی کوس کرتے تو انہیں وڈیا وڈیریا نبیڑنی یہ بھی ساڈا کی کام یہ بھاج کر کے جہاں بڑی ہے کیونکہ اسی تو اس معاملے اور یاد رکھو میں اتنے ہوں گل کرنا نا پیا میں اگے گل کی اور پیچھے گل کی اور سینٹر والی گل وہ اگا تو پیچھے دے نال بانے رکھتی ہے. جی پچھلی ایک گل پڑ گئے تو اتنے جا کے کوئی بندہ گل غلط بیان کرے تو وہ سارا موقف ہی غلط ہو جائے گا. این ممکن اس وقت ہو رہے سچویشن کی سی, حالات کی سن, اسی اپنی وڈا کٹتے رہتے ہیں. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں, میں گزارش یہ کرنا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑا ایسا قانون بنایا, مدرسے بنائے نہیں بنائے. جی اج کل محفل ہوئی پہ انجنی محفل کریم آقا نے نہیں کروائی, سپیکر لا کے نعت انج پڑھنی جی پتہ نہیں نال کنگ بج رہی ہے, جی اپنا میوزک وکرا چلایا ہوتا ہے, وہ پاویں اللہ اللہ کرتا ہوتا ہے نا پیچھے بندہ تو پوری طرح لگتا ہے کہ جی ساؤنڈ بج رہے ہیں جا نا میوزک چل رہا ہے پیچھے, ہے نہیں سر معاملہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی محب بنائے سن, محبت والے وہ بنائے سن, اور کریم آقا نے ادو بھی محب بنایا تے اج بھی جیڑا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آئے گا وہ محب بنایا, کیونکہ محب بننا مومن بننا ہے. آمن و شدت مومن ہوتا ہی ہوئے جیڑا محب ہوئے, تے جیڑا محب ہوئے وہ ہی مومن ہوتا ہے. سنی شیعہ وہابی دیوبندی بنن نال بندہ مومن نہیں بنتا, محب بنن نال مومن بنتا ہے. اور جنت مومنا دی ہے, کیوں؟ کیونکہ مومن واسطے جی کھول کے گل کریے جنت محبت والے دی ہے, کیونکہ محبت والے واسطے بنی. محبت والے کہنے جنہ دوتے جس وقت کوئی تکلیف ہوتی ہے, جس وقت کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ معاملات اتنے نہیں کھلوندے, وہ خالق حقیقی کی توجہ ہوتی ہے انہوں نے کہ مولا مجھے پتہ ہے کہ تسی ازما رہے ہو, الذی خلق الموت والحیات میری آیت مبارکہ نے پڑھی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی تے موت کا جڑا دورانی ہے یہ اصل سے دتا ہی اس واسطے میں تھوڑی ازمائش کر سکوں. اس واسطے ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی کتنے نہیں, کوئی کسے مقام کے بھی میں ادنا جا خادم ہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دا, بڑے بڑے درجے دے ولی بھی نہیں لے رہے, انہوں نے بھی قانون یہ لاگو ہوتا ہے, انہوں نے بھی امتحان دم آخر تک چل رہے ہیں. یہ نہیں کہ بس کوئی درجہ کمال تک پہنچ گیا. اور تمہیں مزے کی گل دساں کہ جڑے بھی اللہ دے مقربین نے وہ حد کوشش کرتے ہیں. میں حضرت واسو صاحب کا ایک فکرہ پڑھ کے محفل میں اختتام کی. واسو صاحب کا دم آخر سی, جناب جس طرح مرد تھے بالکل لیٹے ہیں اور طبیعت بہت زیادہ علی. جناب کا ایک دوست نال بیٹھے ہیں حکیم, تے
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਵਾਸਫ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ताला बड़े दर्जे के वली ने, जिन्हें मौका मिलता है ना मुतालिया करने का या जिन्होंने शौक है मुतालिया का, हजरत वासफ साहब को पढ़िया करो। मेरा उन्होंने नाल एक रूहानियत के तलक है, और ये नहीं भी मैं को अपने सिलसिले से किसी पीर साहब का नाम लेना पाया, क्योंकि मैंने पता साडा सिलसिला होगा जो करीम आका का सिलसिला है, तो भावें दुनिया के किसी कोने के भी जो करीम आका की मुहब्बत के बोलिया ना वो साडा पीर है, असीं उहदे कोलों ज़्यादा लेंगे। वासफ साहब जो किसी को पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़ो। दिल दरिया समंदर बहुत अच्छी किताब है, कतरा कुलतम बहुत अच्छी किताब है, दो किताबें अल मुख्तसर सारा इन्हां दा मजमूआ बड़ा अच्छा है। जनाब फरमाते हैं कि अपने दोस्त को मुखातब कर कहते हैं कि साहब मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं मैं कौन हूँ, और मैं हकीम साहब को बैठे नए जाता पढ़े हैं, हकीम साहब मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं मैं कौन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब जा रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं कौन। ये होना सी बयान है कि खुदा जानता है, मैं अपने इल्मो फहम के नाल जे मैं गल करा तो वासफ साहब बहुत कमाल दे वली ने, लेकिन वासफ साहब की बयान देने कि मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने किसी को बताया कि मैं कौन हूँ, मैं कामयाब जा रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी को बताया कि मैं कौन हूँ। जेडे अल्लाह के मुकर्रबीन ने वो किसी को दसते नहीं कि असीं अल्लाह के मुकर्रब हाँ, लेकिन जिन्हां बंदियां दे विच अल्लाह की मुहब्बत जाग पैंदी है उन्हां दा आटोमैटिक रुझान होने लग पैंदा, वो आटोमैटिक लभन लग पैंदे ने उन्हां बंदियां नूं जिहड़े अल्लाह के मुहब्ब ने। और ये ना एक वाईफाई है, जिवें इत्थे हुण सर्च करोगे ना मोबाइल ते कोई वाईफाई दा नेड़े जेहड़े सिग्नल होणगे ना वो वाईफाई सर्च हो जाणगे, उंज ते कोई नहीं दिसदे पे, उंज नहीं दिसदे पे। मुहब्बत वाला भी वाईफाई होता है जिस वक्त क्योंकि वाईफाई को सर्च करने वास्ते मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होना जरूरी है जो वाईफाई को सर्च कर ले, तो अल्लाह वालियां सर्च करने वास्ते अल्लाह के वलियां सर्च करने वास्ते भी दिल के विच मुहब्बत का वाईफाई होना जरूरी है। यानी तुहाडे दिल च अल्लाह की मुहब्बत जो होगी ना तो ऑटोमैटिक अल्लाह वालियां दा तुहानूं सिग्नल आ जाएगा जी यार अल्लाह वाला। और ये याद रखो जेड़ा जिहदे वाला है उहदे वाली गल करनी होंदी है, जेड़ा कोई कारोबार इटां दा करदा है ना तो उन्हें इटां दी गल करनी, उन्हें इटां वाला आंदे ने। जेड़ा कारोबार मकान बनाने वाला है उन्हें मकान बनाने की गल करनी है, उन्हें मिस्त्री साहब आंदे ने मकान बनाने वाला है। ते जेड़ा गल अल्लाह की करता है ना, जेड़ा अल्लाह की गल करता है कम मतलब नेड़े पै के ना थोड़ा जायजा जरूर लगी, पर एक मुलाकात शायद जायजा नहीं लगता, कुछ टाइम कट लगी जिथे होर कम्मां वास्ते ना कटने अल्लाह वास्ते भी कुछ कड्डी जायजा लगे होगा कि यार ये वाकई अल्लाह की गल सुनाई जा रहा है। एक मुलाकात च भी अल्लाह की गल, दो च भी 10 मुलाकात हमेशा गल होगी सुनाई है ना, मतलब वो वाला है तो फिर वो करीब होगा ना तो फिर तेन पता लग जाएगा कि सचमुच ही अल्लाह वाला ही है। अल्लाह ताला सानू अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह का गल्लां समझ के अपनी जिंदगी से बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत और अपने कुर्ब की तरफ मुतहर्रिक होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।